اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ کچھ دن پہلے میری نظر سے ایک حدیث گزری۔ حدیث تھوڑی سی اس میں دو تین باتیں تھیں، لیکن جو مجھے اس میں جس چیز نے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم بندہ چونک سا جاتا ہے، یا ایک ایسی چیز بندے کے سامنے آتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ شاید سوچ نہیں رہے ہوتے، اور آپ پہلے سے ارد گرد اپنے چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے بارے میں کوئی خاص کلو نہیں ہوتا یا معلومات نہیں ہوتی، لیکن آپ اپنے ارد گرد ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو حدیث کا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ بدتر ہے وہ شخص جو کسی پہ احسان کرے اور پھر اس کو جتلائے۔ یہ چیز اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، تو آپ کو جا بجا یہ چیز ملے گی کہ ہم نے فلاں بندے کے ساتھ، فلاں انسان کے ساتھ یہ کیا، اس نے آگے سے مجھ سے اس طرح کا سلوک کیا، فلاں بندے کے ساتھ میں نے بڑی مدد کی، بڑی ہیلپ کی اس کے مشکل ٹائم پہ، مگر اس نے اب میرے ساتھ ایسا کیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کی مدد کس لیے کی تھی؟ اللہ کے لیے کی تھی یا اپنی واہ واہ کے لیے کی تھی؟ اگر تو آپ نے اپنی واہ واہ کے لیے کی تھی تو پھر تو وہ آپ کی واہ واہ ہر طرف ہو گئی ہوگی، جو اس کے ملنے والے ہوں گے، یا اگر آپ کی فیملی ہے، اگر آپ کی برادری ہے، تو جس کو معلوم پڑا ہوگا انہوں سب نے واہ واہ کیا ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ احسان، وہ مدد اللہ کے لیے کی تھی، تو پھر اس کا جو فیڈ بیک ہے، یا جو اس کا جو ثواب ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس کا ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ آپ جب انسانوں سے ایکسپیکٹ کرنے لگ پڑتے ہیں تو پھر چیزیں بدلنے لگ جاتی ہیں۔ کیوں کہ زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ انسان کی جو سوچ ہے وہ بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ۔ ہو سکتا ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں آج اس کے حالات برے ہوں، مگر کل اس کے حالات بدل جائیں، جہاں پہلے وہ کھڑا تھا اس جگہ پہ آپ کھڑے ہوں، تو آپ اب بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے اسی طرح بات کرے، اسی طرح ریسپیکٹ کرے، یا اسی طرح آپ کو ٹریٹ کرے جس طرح وہ پہلے کرتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس کے حالات بدل گئے ہیں اور آپ اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے وہ کھڑا تھا۔ تو یہ انسان کی وہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، احسان کو احسان سمجھتے ہیں، وہ احسان فراموش نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تو آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے، کسی کے اوپر احسان کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، کسی کو صدقہ اور خیرات دینا ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کیجیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ جو صدقہ دیا ہے اسے جتلائیں مت، اسے دکھائیں مت، وہ دکھاوا نہ ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا شامل ہو۔ جب تک اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی تو وہ دکھلاوا بن جائے گا اور وہ آپ کا دیا ہوا صدقہ باطل ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، اور کسی کے اوپر اگر احسان کریں تو اس احسان کو جتلائیں نہیں۔
ہم آج دیکھتے ہیں کہ خاص کر فیملیز کے اندر ہم اپنے رشتہ داروں سے کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے، ہم ان کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے۔ کوئی کسی کے پاس اگر 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اپنے سے نیچے والوں کو برداشت ہی نہیں کرتا، ان کی غلطی کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندہ ایک دوسرے بندے کے پاس گیا اور اس نے اس سے کچھ مدد چاہی، تو اس نے آگے سے سوال کیا کہ کیا کوئی تمہارا رشتہ دار نہیں ہے کہ جو تمہاری اس ٹائم پہ ہیلپ کر سکے؟ تو اس کا جواب تھا، ہاں ہیں، کچھ بہت غریب ہیں انہیں میں نہیں جانتا، اور کچھ بہت امیر ہیں وہ مجھے نہیں جانتے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر کچھ اسی طرح کے حالات ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ نے کسی کو دیا، وہ کسی کی ہیلپ کی، کسی کو صدقہ دیا یا احسان کیا کسی کے اوپر مشکل وقت میں، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ نے جو اس کو دیا وہ کس میں سے دیا؟ آپ نے اس میں سے دیا جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا کون سی بڑی جو ہے وہ آپ نے بہادری کر دی ہے، کون سا بڑا آپ نے تیر مار دیا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر اللہ آپ کو وہ نہ دیتا تو آپ کے حالات کیسے ہوتے اور آپ آج کہاں کھڑے ہوتے؟ تو جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں دے کے آپ احسان کو جتلا رہے ہیں، اور وہ رشتہ دار جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر فرمایا کہ سب سے پہلے حق آپ کے قرابت داروں کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسرے لوگوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کا ہے، لیکن سب سے پہلے حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے۔ اور ہم ان کو اپنے نزدیک نہیں پھٹکنے دیتے، ہم ان کو اپنے نزدیک تک نہیں آنے دیتے، اور اگر کہیں ہم ان کی کسی مشکل وقت میں ہیلپ کر دیں، مدد کر دیں، تو ساری زندگی ہم ان کو تانے مار مار کر مار دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں ٹائم پہ میں نے آپ کی مدد کی تھی، آپ نے اس کا کیا صلہ دیا، فلاں ٹائم پہ میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی، اس کے بعد آپ نے مجھے کیا صلہ دیا۔ ارے بھائی، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگے، اس کا صلہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے وہ اپنی واہ واہ کے لیے دیا تھا تو واہ واہ تو آپ کی اس ٹائم ہو گئی، سب نے کر دی، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے آپ جو بھی کام کریں، کسی کے اوپر احسان کریں، کسی کو صدقہ دیں، خیرات دیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دیں۔ اور یہ جو رویہ ہم نے اپنے قرابت داروں سے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے بنا رکھا ہے، اس کو بدلیے۔ کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی لمبی زندگی ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھے۔ آج ہم باہر تو ہر جگہ کنیکٹ ہیں، ہم بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہم بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں، مگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ جس پوزیشن پہ بھی ہیں، وہ سب اللہ نے دیا ہے۔ اور اگر آپ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ اس مال کو استعمال کرتے ہوئے کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ مت بھولیے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ آپ کو نہ دیتا تو آپ کیا بگاڑ سکتے تھے؟ تو جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس سے دیے ہوئے میں سے دے کر احسان مت جتلائیے، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا،
خیاس خیال رکھیے، کیونکہ ان کے بارے میں بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے، بڑے سخت احکامات ہیں۔ اپنے رویے کو درست کیجئے کہ آپ ان کو چند دفعہ ان کی مدد کر کے، ان کو چند 100 روپے دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں غلام بنا لیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے غلام ہیں۔ تو خدا را اس چیز سے ایوائڈ کیجئے اور اپنے رویے کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک کیجئے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہی ان کی سنت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔